الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر خصوصی نشریات میں مختلف پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی مدحت، جن کی تعریف قرآن نے کی، جن کی تعریفیں خود رب پاک نے کی، ہم جیسا چھوٹا آدمی ان کی کیا تعریف کرے گا؟ ہمارے پاس نہ وہ زبان ہے، نہ وہ دماغ ہے، نہ وہ سمجھ ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم ہستی کی شان ہم بیان کر سکیں۔ یہ تو ہم نے یوں کہیے کہ اپنی بخشش کا، اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے ان کی مدحت سرائی کو اپنا وظیفہ بنایا ہے۔ اللہ کریم ان عظیم ہستیوں کا صدقہ ہمیں عطا کرے، اور یوں کہیے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی انبیاء اور رسول کے بعد سب سے عظیم ہستی، سب سے بڑی شخصیت، سب سے افضل انسان، سب سے بڑا پیر اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، آپ سے بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں اس قدر حدیثیں ہیں کہ ایک عاشق رسول اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی طرف میٹھی نظر سے دیکھ لیں تو زندگی بھر اس سے پیار ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی محبت میں ایک لفظ عطا فرما دیں تو ہم اس کے غلام ہو جائیں۔ وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ جن کے لیے حدیثوں پر حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں اور ان کی محبت کا اظہار فرمائیں، انہیں اپنا محبت کرنے والا بتائیں، اپنا جانثار بتائیں، ان کی نیکیوں کے بارے میں بیان فرمائیں کہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں۔ اس ہستی سے ہمیں کیوں نہ پیار ہو، اس ہستی کے ہم کیوں نہ غلام ہو جائیں۔ یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پیار ہے۔ سورہ لیل 30ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کہا؟ اتنی کمال کی بات کی ہے کہ یہ ایک آیت ہی عشق صدیق اکبر کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بھی بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے جو اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کیا، جو خیرات کی، اور ایک غلام کو آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کیا، اور پھر نیت بھی ظاہر کی کہ یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، بس اسی لیے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کوئی چور بھی آ جاتا ہے، کوئی دکھاوا بھی آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کی اس نیکی پر، ان کے اخلاص پر خود اس ذات نے تصدیق کی مہر ثبت فرمائی جس کے لیے انہوں نے عمل کیا تھا، جس کے لیے کام کیا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ کام کرتا ہے تو صرف میری خوشی کے لیے کرتا ہے، یہ کرتا ہے تو رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اسے کسی سے کوئی جزا اور اجر نہیں چاہیے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اپنے رب کی چاہت اس کا مقصود ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اسے اس کا رب راضی بھی کر دے گا، اس کا رب اسے خوش کر دے گا۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بات بیان کی کہ کائنات میں، رسولوں میں، نبیوں میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی محمد، اللہ تجھے اتنا دے گا، اللہ اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، آپ کو اللہ راضی کر دے گا اے میرے نبی۔ اور عام لوگوں میں، انبیاء اور رسول کے علاوہ کائنات میں ایک ہی بندہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا کہ اللہ اسے خوش کر دے گا، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ آج ہم اس مختصر محفل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے کچھ بات بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ محمود بھائی بھی ہیں، حافظ عامر صاحب ہیں، سعید بھائی ہیں، اور ہمارے عتیق بھائی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہم اشعار وغیرہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شامل کرتے ہیں، اور آپ کی ذات کی، شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں محمود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کچھ اشعار ہمیں منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے 2-3 سنائیں، پھر انشاءاللہ کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ اس دوران کچھ مزید اشعار بھی ہمارے دوسرے نعت خوان بھی نکال لیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو اشعار ہیں وہ ہم پیش کرنے کی
کوشش کریں گے۔ جی محمود بھائی کچھ سنائیں گے منقبت؟ پایا کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا رسول انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے عالم نے ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم نے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ کر حسن گھر پر گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ کر حسن گھر پر گیا صدیق اکبر کا پایا وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ بڑا پیارا کلام آپ نے سماعت کیا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کلام میں بتایا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی
کتنی بڑی شان ہے، یار غار بھی ہیں، غار میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے مشرف ہوئے تھے، کیا سعادت ہوگی، کیا وہ 3 دن اور 3 راتیں ہوں گی۔ آپ غور تو کریں ناظرین، ذرا امیجنیشن میں جائیں اور دیکھیں محبوب و محب اس غار میں موجود ہیں۔ غار میں جانے سے پہلے بھی تقریباً 50 کے قریب آپ کی ایج ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اس بلند پہاڑ پر چڑھنا، یہ محبت ہے جو یہ مشقت کرواتی ہے، مشقت آسان کر دیتی ہے۔ اپنے محبوب کے لیے پھر بندہ اپنی جان اور تھکن کو نہیں دیکھتا، اتنا طویل سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دشمن کا خوف بھی ہے، پہاڑ بھی اونچا ہے، لیکن اپنے آقا کو تکلیف نہیں ہونے دیتے ہیں۔ سفر میں بھی کبھی آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ محبوب نے پوچھا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کبھی ڈر لگتا ہے دشمن سامنے سے آئے گا تو آگے آ جاتا ہوں، کبھی ڈر لگتا ہے پیچھے سے آئے گا تو پیچھے چلا جاتا ہوں، کبھی ڈر لگتا ہے دائیں آئے گا تو دائیں چلا جاتا ہوں، کبھی دل میں آتا ہے بائیں سے نہ آ جائے تو بائیں چلا جاتا ہوں۔ مجھے بس آپ کی فکر ہے، آپ کو دشمن کوئی گزند نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یہ محبت ہے۔ غار تک چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد محبوب سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ٹھہریے، میں اندر کچھ ترکیب بنا لوں، دیکھ لوں کوئی موذی شے نہ ہو، آپ کو کہیں کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ اندر جا کر دیکھا تو واقعی جیسا سوچا تھا، کچھ سوراخ تھے مختلف جگہوں پر بنے ہوئے، جس سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ یہاں سے کوئی کیڑا، کوئی بچھو، کوئی سانپ آ سکتا ہے، کہیں محبوب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنا امامہ اتارتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کپڑوں کو ان سوراخ میں پھنسا دیتے ہیں کہ کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی سانپ بچھو نہ آ سکے۔ یہاں تک کہ کپڑا ختم ہو گیا، ظاہری طور پر بے سر و سامانی کا عالم ہے، بہت زیادہ کوئی سامان نہیں ہے کہ جس سے آرام کیا جا سکے، آسانی لائی جا سکے۔ اب ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا نہیں ہے، اس کو بند کیسے کریں؟ محبوب علیہ السلام کو آرام کرنا ہے، سفر طویل تھا۔ حضور علیہ السلام زانو صدیق پر سر رکھ کر آرام فرما ہوتے ہیں، اور وہ ایک سوراخ جو بند نہیں ہوا، ڈر ہے صدیق کو اب بھی کہ یہیں سے کوئی سانپ بچھو نہ آ جائے۔ آپ نے اپنا پاؤں پھیلا کر انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر دیا، اور اس کے بعد علماء نے تو لکھا کہ وہ جو سانپ اس سوراخ سے آیا وہ بھی کوئی دیوانہ ہی تھا، کوئی زیارت کا متمنی تھا، برسوں سے چاہ رہا تھا کہ یہاں کبھی حضور آئیں گے، میں بھی جلووں سے مستفیض ہوں گا، اب وہ آنا چاہ رہا ہے۔ محبوب کے عاشق نے کوئی رسک نہیں لیا، مگر کہ میں کیوں رسک لوں، کسی سانپ وغیرہ کو پہنچنے کیسے دوں، کہیں کوئی تکلیف ہی نہ پہنچا دے۔ اب وہ سانپ جو ہے وہ دستک کے طور پر ڈنک مار رہا ہے، اور صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ ایسی شدید تکلیف کہ آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے جو آنسو تھے وہ بہہ کر رخسار مصطفیٰ تک پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صدیق تکلیف میں ہے اور چہرہ زرد ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور ایک سانپ آیا تھا، اس نے ڈنک مارا ہے اور اس سے یہ تکلیف ہے، جان نکلنے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، مردہ جسموں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو جابر رضی اللہ عنہ کے مردہ بچوں کو دعا سے زندہ کر دیتے ہیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک ابو بکر صدیق کے اس انگوٹھے پر، اس زخم کی جگہ پر لگایا جہاں سانپ نے ڈسا تھا، اور تھوڑی دیر پہلے جس تکلیف سے آپ تڑپ رہے تھے اب ایسا ہو گیا جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ جان بچانا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ جان بچانے کے لیے جب کچھ نہ مل رہا ہو، بھوک مٹانے کے لیے تو خنزیر کھانا حلال ہو جاتا ہے، جب کچھ نہ مل رہا ہو پیاس بجھانے کے لیے تو شراب قطعی حرام، شراب بھی حلال ہو جاتی ہے، اتنی کہ جس سے پیاس بجھا کر جان بچائی جا سکے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جان بچانا تو جان لے کے اہم ترین فرض ہے، مگر ابو بکر صدیق نے محبوب پر جان لٹا کر یہ بات واضح کر دی کہ جان سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ جان جہان ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جان بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت شعر میں کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان قربان کرنے والے کو جان لوٹا بھی دی اور جان قبول بھی ہو گئی، کیونکہ وہ تو اپنی کرنی کر چکے تھے، انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اور یہ وہ نیکی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ
ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف اور عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، تو وہ ایسی نیکی تھی۔ آپ سوچیں تو صحیح، حضور ہوں گے، ابو بکر ہوں گے، وہ ان کو دیکھتے ہیں، یہ ان کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ ہے، ایک دوسرے سے ہی باتیں ہیں، اور وہ کیفیت بھی ایسی تھی کہ حضرت ابو بکر کو ڈر بھی تھا کہ کہیں دشمن جو ہے وہ حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، آ ہی نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی اور بہت بہادر تھے، لیکن حضرت ابو بکر کو جو ڈر تھا وہ محبوب کا تھا، اپنی ذات کا نہیں تھا۔ اور وہ غار بھی ایسی سچویشن میں بنا ہوا ہے، غار کہتے ہیں جو پہاڑ کے اندر جو انسائیڈ رومز ٹائپ بنے ہوتے ہیں قدرتی طور پر، اس کو کہتے ہیں غار۔ تو وہ غار اس طرح ہے کہ وہ غار سامنے سے پیک ہے لیکن نیچے سے کھلا ہوا ہے، یعنی اندر کوئی ہو تو باہر والا اس کو نیچے سے دیکھ سکتا ہے، اس کے قدم نظر آ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ دشمن آ گیا تو ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابو بکر خوف زدہ تھے، محبوب علیہ السلام نے ان کا خوف ملاحظہ کیا، دیکھا تو آپ کو تسلی دی، آپ کو تسکین دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر جب خوف زدہ تھے محبوب کی تکلیف سے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ نازل کیا، اس پر سکون اتارا۔ کیسی شان ہے سبحان اللہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خوف زدہ ہیں، محبوب کے لیے جان قربان کر رہے ہیں، محبوب کے لیے آرام قربان کر رہے ہیں، محبوب کے لیے مشقتیں اٹھا رہے ہیں، محبوب کے لیے اونٹنی تیار کر رہے ہیں، محبوب کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، محبوب کے لیے مال لٹا رہے ہیں، کئی بار اپنا پورا گھر پیش خدمت کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی۔ اقبال نے کہا نا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ہے شان صدیق اکبر، کیا کیا بیان کریں۔ مولانا حسن رضا نے کمال کر دیا نا کہ بیان ہو کس زبان سے، کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، زندگی بھر ساتھ رکھا، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، گھر میں بھی ساتھ ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں، رشتہ داری بھی آپ کو ملی ہوئی ہے، رشتہ داری کا تعلق بھی ہے، اور پھر یار غار بھی بنا لیا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آج تک اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار سے جلوہ فرما ہوں گے تو دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور ان دونوں کا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں ہوگا۔ کیا شان ہے ان حضرات کی، اللہ کریم ان سب کا، ان ہستیوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ نعت خان بھی موجود ہیں، تو ایک ایک شعر یا جتنے اشعار آپ کو ایسے یاد ہوں جس میں ابو بکر یا صدیق یا ان کا ذکر آتا ہو تو وہ آپ سنا سکتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا مقابلہ ہی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون زیادہ اشعار سناتا ہے جس میں ابو بکر کا ذکر آتا ہو، تذکرہ ابو بکر۔ ایک شعر جو ایک کلام سے ایک شعر ہو جائے تو پھر اس کلام سے دوسرا شعر نہیں ہوگا۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہے، تیرا سروے سہی اس گلبن خوبی کی ڈالی۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی سنائے گا جس میں ابو بکر کا تذکرہ ہو رضی اللہ عنہ؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی؟ صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جاں، میرے سوہنے سوہنے آقا دا ہر یار بڑا سوہنا۔ بڑا سونا، واہ۔ مزید کوئی؟ جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے شعر تو کمال کے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر ہے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شوہرے ہیں ان چاروں۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان ہستیوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا جانشین اپنی حیات میں نومینیٹ کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صورت میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی کریڈٹس ہیں، بہت زیادہ کریڈٹس ہیں، بڑا کام کیا آپ نے، اور یہ سارے کریڈٹس حضرت ابو بکر صدیق کو بھی جاتے ہیں کہ جس نے ایسا کمال کا خلیفہ اور جانشین منتخب کیا، یہ کریڈٹ اس کو کیوں نہ دیا جائے۔ اللہ پاک
ہمیں ان کا فیضان عطا کرے، ان کے یوم کی برکتیں عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے بھی آپ کی شان میں کچھ قصیدہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں سعید بھائی 2 شعر اس کے سنا دیں، امیر علیہ سنت کے لکھے ہوئے اشعار۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے، نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ اپنے گھر میں ہو سکے تو فاتحہ ضرور کیجئے، جو بھی پکایا اسی پہ ایصال ثواب وغیرہ کر سکتے ہیں، دعا بھی کیجئے اس عظیم ہستی کے وسیلے سے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔